دنیا کی اس دوڑ میں جب کوئی انسان شہرت، عزت اور مقبولیت کے تمام راستے پار کر کے بام عروج پر پہنچ جاتا ہے اور اپنی قابلیت سے ایک خاص نام کما لیتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی مخالفین میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، لیکن اپنی نالائکی اور کاہلی کی وجہ سے کچھ بن نہیں سکتے، تو پھر یہی لوگ حاسدین بن جاتے ہیں اور پھر حسد، بغض اور کینہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر یہی نالائق لوگ بڑا بننے کے لیے اپنے قلم و زبان سے بڑے لوگوں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی ناکام کوشش میں اپنا دامن خود تار تار کروا لیتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے اور مشہور لوگوں کو ساری عمر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، حکیم الامت اور مفکر اسلام علامہ اقبال کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کئی بار پیش آیا تھا، چونکہ اقبال ایک فلسفی تھے اور فلسفے کو جاننا اور سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، تو اس لیے ایسے ناقدین جو اقبال کے فلسفے کو جانتے تک نہیں، انہوں نے اقبال پر کفر کے فتوے بھی لگائے تھے۔ اصل میں علامہ اقبال کتنے متقی اور پرہیزگار تھے، تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ علامہ اقبال کے خادم میاں علی بخش کو علامہ کے ہاں ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا تھا جسے وہ عمر بھر یاد کرتے رہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار نیازی اس واقعے کے اصل راوی تھے۔ گجرانوالہ کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائے۔ علی بخش نے جواب دیا، میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا، ہاں، ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا، مگر علامہ اقبال نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائے۔ ایک دن میں علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس دن علامہ اقبال خوشگوار موڈ میں تھے اور میری خدمت سے نہایت مسرور تھے، اور مجھ سے کہا، علی بخش بتاؤ، آج تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ؟ میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، وہ مجھے بتائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ٹھیک ہے، بتانا چاہتا ہوں، مگر ایک شرط پہ کہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہ بتانا، البتہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر یہ واقعہ آپ بتا سکتے ہو۔ ایک روز آدھی رات کو علامہ اقبال بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور بے حد بے چین اور مضطرب تھے۔ نیند نہیں آ رہی تھی اور دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ یکایک اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی کے دروازے کی طرف گئے۔ میں بھی پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنوا کر لے آؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں۔ بہرحال میں جگ لے کر باہر نکلا تو کوٹھی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا اور پھر لسی بنا کر جگ میں بھر دی۔ میں نے پیسے پوچھے تو سفید ریش بزرگ نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ کو پیش کر دیا۔ حضرت نے ایک گلاس بھر کر
ان سفید ریش روحانی بزرگ کو پیش کیا، انہوں نے پی لیا، پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے کہا خود پی لے۔ کافی دیر تک علامہ اقبال ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی سے باہر نکلنے کے لیے چل دیے۔ علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ کون تھے اور اب کہاں چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کی ایک دکان نے مجھے لسی بنا کر دی تھی۔ اس دن میں نے علامہ اقبال سے پوچھا، حضرت یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھے سفید ریش بزرگ کون تھے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتانا چاہتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش علی حجویری تھے۔